السلام علیکم سامعین، 3 سفر المظفر کی تاریخ شروع ہو چکی ہے، 17 جولائی ہے۔ خبر کا عنوان ہے راجستھان کے سرحدی اضلاع میں بلڈوزر ایکشن پر سپریم کورٹ نے اسٹے دے دیا ہے، عبوری روک لگا دی ہے۔ جودھ پور ہائی کورٹ کی ڈویژن بینچ سے رجوع کرنے کی ہدایت دی ہے۔ آئینی حقوق کی حفاظت کے لیے جدوجہد جاری رہے گی، اس مطلب کا اعلان جمعیت کے قومی صدر حضرت مولانا محمود اسد مدنی دامت برکاتہم العالیہ نے کیا ہے۔ راجستھان کے سرحدی اضلاع میں مساجد، مدارس، درگاہوں، مکانات اور دوسری تعمیرات کے خلاف جاری انہدامی یعنی ڈھانے والی کارروائیوں کے معاملے میں سپریم کورٹ آف انڈیا نے آج جمعیت علماء ہند کی جانب سے دائر خصوصی عرضی پر سماعت کرتے ہوئے متاثر افراد کو اہم عبوری راحت دے دی ہے۔ عدالت نے متعلقہ املاک جائیدادوں کے خلاف 2 ہفتوں تک تمام انہدامی کارروائیوں پر روک لگا دی ہے اور ہدایت دی کہ درخواست گزار اپنے قانونی اور آئینی نکات کے ساتھ راجستھان ہائی کورٹ جودھ پور کی ڈویژن بینچ سے رجوع کریں۔ صدر جمعیت علماء ہند مولانا محمود اسد مدنی کی ہدایت پر 40 متاثرین کی جانب سے دائر اس عرضی کی سماعت کے دوران جمعیت کی طرف سے سینئر ایڈوکیٹ کپل سبل نے تفصیلی اور مؤثر دلائل پیش کیے، جبکہ سینئر وکلاء حذیفہ احمدی، نظام پاشا، طاہر حکیم اور ایڈوکیٹ آن ریکارڈ منصور علی خان نے بھی مقدمے کی پیروی کی۔ اس کی سنوائی جسٹس پی ایس نرسمہا اور جسٹس آلوک آرادھے کی بینچ کے سامنے ہوئی۔ واضح ہے کہ 20 جون 2026 کو جمعیت علماء ہند کا ایک اعلیٰ سطحی وفد راجستھان کے متاثر سرحدی اضلاع پہنچا تھا، جس نے زمینی صورتحال کا جائزہ لیا، متاثر خاندانوں سے ملاقات کی اور انہدامی یعنی ڈھانے والی کارروائی کی تفصیلات معلوم کی۔ وفد کی رپورٹ کی بنیاد پر متاثرین کی جانب سے تقریباً 40 عرضیاں راجستھان ہائی کورٹ جودھ پور میں دائر کی گئیں، جبکہ دوسرے متاثرین نے بھی انفرادی طور پر عدالت سے رجوع کیا، جس کے نتیجے میں مجموعی طور پر تقریباً 60 مقدمات عدالت کے سامنے آئے۔ 7 جولائی کو دلائل مکمل ہونے کے بعد راجستھان ہائی کورٹ نے 13 جولائی کو اپنا فیصلہ سنایا، تاہم مطلوبہ قانونی راحت نہ ملنے پر جمعیت علماء ہند نے فوری طور پر سپریم کورٹ سے رجوع کیا۔ اس درمیان جمعیت علماء ہند کے جنرل سیکریٹری مولانا حکیم الدین قاسمی، نائب صدر جمعیت علماء ہند مولانا قاری محمد امین، صدر جمعیت علماء راجستھان مولانا حبیب اللہ قاسمی، ناظم اعلیٰ مولانا عبدالواحد کھتری وغیرہ لگاتار متاثرین اور وکیلوں سے رابطے میں رہے۔ آج سماعت کے دوران سینئر ایڈوکیٹ کپل سبل نے عدالت کو بتایا کہ مکانات، مساجد، مدارس اور دیگر جائیدادوں کے خلاف مسلسل ڈھانے والی انہدامی کارروائیاں جاری ہیں، جبکہ سینکڑوں مذہبی و رہائشی املاک کو نوٹس جاری کیے گئے ہیں۔ کسی بھی مذہبی مقام یا شہری کی ملکیت کے خلاف کارروائی صرف آئین، قانون اور فطری انصاف کے اصولوں کے مطابق کی جا سکتی ہے، نہ کہ انتظامی اختیارات کے یک طرفہ استعمال کے ذریعے۔ اس لیے اگر فوری عبوری تحفظ نہ دیا گیا تو ناقابل تلافی نقصان ہوگا۔ دلائل سننے کے بعد سپریم کورٹ نے 2 ہفتوں تک ایسی کسی کارروائی پر روک لگا دی ہے۔ عدالت نے آج ایک بار پھر اپنے 13 نومبر 2024 کے تاریخی فیصلے میں طے کردہ اصولوں کا بھی حوالہ دیا اور واضح کیا کہ کسی بھی انہدامی کارروائی میں قانونی طریقہ کار، قدرتی انصاف اور آئینی ضمانتوں کی مکمل پابندی لازمی ہے۔ دریا اثنا جمعیت علماء ہند کے صدر مولانا محمود اسد مدنی نے کہا، عدالت کی ہدایت کے مطابق راجستھان ہائی کورٹ جودھ پور کی ڈویژن بینچ سے فوراً رجوع کریں گے۔ جمعیت علماء متاثر شہریوں، مساجد، مدارس اور دوسرے مذہبی مقامات کے آئینی و قانونی حقوق کی حفاظت کے لیے ہر پلیٹ فارم پر جدوجہد کرتی رہے گی۔